बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सरेआम के साथ मैं हूं इकरारुल हसन। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम ज़रा आपकी तवज्जो का तालिब होगा। थोड़े तहम्मुल से, ठहराव से और गौर व फिक्र से आज के इस प्रोग्राम को देखिएगा। हमें आज भी आपकी मदद की ज़रूरत है। सरेआम की टीम हमेशा ये समझती है कि हम अक्ल कुल नहीं है। कोई भी ऐसा फ़ैसला जिसमें हमें कोई इबहाम, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो हमारी ये कोशिश रही है हमेशा से कि हम उस फैसले को आपके पास यानी अवाम की अदालत में लेकर आएँ और फिर आप जिस तरह से हमारी रहनुमाई करें उसे उसी तरह से स्क्रीन पर दिखाया जाए। इससे पहले भी 10 साल की एक बच्ची जिससे उसकी अपनी माँ, सगी माँ बदकारी का काम ले रही थी, उसके हवाले से क्या फ़ैसला करना चाहिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। रिसेंटली एक टारगेट किलिंग वाले बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर मदद नहीं कर रहे थे। हमारा ये ख्याल था कि हमें उस टारगेट किलिंग वाले शख्स को पकड़कर छोड़ देना चाहिए या पुलिस के हवाले करना चाहिए। उस पर आपसे हमने रहनुमाई ली और फिर जिस तरह से आपने फैसला किया हमने उसी तरह से उस प्रोग्राम को नशर किया। आज एक अहम तरीन, बल्कि इन तमाम मसाइल में सबसे ज़्यादा अहम मसला हमें दरपेश है और हम चाहेंगे कि आप उसे गौर से सुनें, समझें और उसके बाद हमारी रहनुमाई करें कि हमें क्या करना चाहिए। सरेआम की टीम पर बहुत सारे सवालात हमेशा से उठते रहे कि आप जितनी फैक्ट्रियां बंद करवाते हैं, जितनी गलाजत की, मिलावट की फैक्ट्रियां आपने आज तक बंद करवाई, क्या वहाँ काम रुक गया या उसके बाद भी काम होता रहता है? और हम हमेशा ये कहते हैं कि 100% काम नहीं रुकता। बहुत सारी फैक्ट्रियां हमने 6-6 बार, 7-7 बार रेड करके बंद करवाई और उसके बावजूद भी बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो आज भी वो जहर बना रही हैं, जहर तैयार कर रही हैं, जो आपकी और हमारी नस्लों की ज़ाहिर है तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है। ऐसी एक कोशिश सरेआम की टीम ने की। एक फैक्ट्री को प्लांट करके अपनी एक फैक्ट्री कायम की गई। उस फैक्ट्री पर खुद ही छापा मारा गया, अपने ही लोग वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें ही गिरफ्तार करवाया गया और फिर देखा यह गया कि पुलिस बड़ी आसानी से उन्हें रिश्वत लेकर छोड़ देती है। ये मनाजिर हम आपको आने वाले प्रोग्राम में दिखाएंगे। और फिर ये देखा गया जो मुतल्लिका महकमा जिसकी जिम्मेदारी थी कि उस जहर को बनने से रोके, वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करे, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए जाएं और उस फैक्ट्री को सील किया जाए, आइंदा वहाँ ऐसा काम ना हो, उस महकमे के डिप्टी डायरेक्टर, जी हाँ, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसर ने खुद फ़ोन किया। ज़ाहिर चूँकि हम एक मालिक बने हुए थे उस फैक्ट्री के, हमारे नुमाइंदे, और फ़ोन करके डील की पेशकश की कि मैं लेबॉर्ट्री टेस्ट भी क्लियर करवा दूंगा, आप अपनी फैक्ट्री भी उसमें काम जारी रखें। और उसका मुआवजा डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसर ने 10,000 रुपये लिया। 10 से 15 लाख रुपए की चमचमाती गाड़ी में वो शख्स आया। आपके मेरे टैक्स के पैसों से अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी खासी सहूलियात, अच्छी खासी मुराहत। तो वो रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आ गई, उसके बाद हम उसका मौक़िफ़ लेने के लिए उसके पास गए तो उसका ये कहना था रिकॉर्डिंग देखने के बाद कि अगर आपने ये फुटेज ऑन एयर की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक ऐसा आदमी जो न जाने कितने बच्चे मार चुका अब तक, जिसकी वजह से न जाने इस वक्त भी कितने बच्चे, कितने लोग, कितने ज़ईफ एड़ियां रगड़ रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। एक ऐसा आदमी जिससे मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा जी बिल्कुल हैं, मैं तो उनको बाहर से कुछ नहीं खिलाता। दूसरों के बच्चों को वो शायद बच्चे नहीं समझते, इंसान के बच्चे नहीं समझते। अब क्या उनकी फुटेज ऑन एयर करनी चाहिए, नशर करनी चाहिए या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल है हमारे लिए। हम इस पे अपने मेहमानों की राय भी लेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ऑडियंस से भी हम चाहेंगे कि वो अपनी राय दें। और आप जो अपने घर पर टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, ये आपका इशू है। वहाँ जिस अंदाज में यूरिया मिलाया जा रहा था मिर्चों के अंदर, वहाँ जिस अंदाज में गंदा और गलीज रंग मिलाया जा रहा था हल्दी के अंदर, वहाँ जिस तरह से चोकर मिलाया जा रहा था मसाले के अंदर, और वहाँ हमें बताया गया जो मसाला बनाने वाले लोग हैं इससे पहले कि 80% जालसाजी की चीज़ें होती हैं और 20% ओरिजिनल मिर्च, ओरिजिनल हल्दी या ओरिजिनल मसाले मिलाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम और आप खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसी सूरत में जिस इदारे की जिम्मेदारी है ऐसी फैक्ट्रियों को बंद करना, अगर वो मंथलियाँ तय करते रहेंगे, उसके डिप्टी डायरेक्टर रैंक के लोग रिश्वत लेंगे, तो फिर पाकिस्तान में काम किस तरह से चलेगा। लेकिन आपकी रहनुमाई के बाद हम अगले प्रोग्राम का फैसला करेंगे कि उस प्रोग्राम को किस शक्ल में आप तक पहुंचाना है। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। उनके साथ शफी मोहम्मदी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और साबिक जज हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मुफ्ती अफजालुल हक कल्याणवी साहब हैं, मरूफ आलिम दीन। हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ कानूनी नुक्ता नज़र से भी, शरई नुक्ता नज़र से भी और ज़ाहिर नफ्सियाती मामलात क्या हैं इस हवाले से भी हम जान सकें। लेकिन हसन निसार साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर सहाफ़ती अक़दार के हैं, हमारे सीनियर हैं और ज़ाहिर है हमारी नज़रें हमेशा उनकी जानिब रहती हैं सीखने के लिए। तो उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, हमें ये फुटेज नशर करनी चाहिए या नहीं। सर, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के हवाले से, और ज़ाहिर है आज आपकी रहनुमाई की भी हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। हम मुख्तलिफ मौक़े पर ये दिखाते रहते हैं अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है, चर्बी से, मुर्दार जानवरों की हड्डियों से, बाकायदा सबूतों के साथ रंगे हाथों लोग पकड़े गए। इदारों के साथ हमने वो फैक्ट्रियाँ बंद करवाई, एक एक बार नहीं 6-6 बार वो फैक्ट्रियाँ बंद करवाई।
केचप जिसे टमाटर केचप कहते हैं, उसमें टमाटर नाम की चीज़ ही नहीं होती, महज तेजाब और दीगर चीज़ें मिलाई जाती हैं। अदरक का वजन बढ़ाया जा रहा था तेजाब से, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की हैं वो हम बेनकाब करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। वो तमाम मराकज़, वो तमाम फैक्ट्रियाँ हमने देखा कि दोबारा से खुल भी जाती थी और उनमें काम भी शुरू हो जाता था। इस बार हमने थोड़ा सा ज़रा एक अपना तरीक़ाकार तब्दील किया। एक फैक्ट्री हमने खुद प्लांट की, उस पर रेड की। रेड करने के बाद जो मुतल्लिका महकमा था उसने वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए, और उसके डिप्टी डायरेक्टर ने खुद कॉल करके हमसे कहा कि जी आप ये काम करते रहें और आप एक मंथली हमसे तय कर लें। और वो रिश्वत उसने ली, न सिर्फ वो रिश्वत ली, बल्कि जब हम उसे पैसे कम दे रहे थे तो उसने अपनी जेब से निकाल के दिखाया कि ये देखो मैं पूरी रिकवरी करके आ रहा हूँ और इतने इतने पैसे मुझे मिले हैं, तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अब वो साहब ये फरमाते हैं, जब हम उनसे गए उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो ये कहते हैं कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर आपने ये फुटेज ऑन एयर की। सर वैसी सूरत में क्या करना चाहिए, आप रहनुमाई भी कीजिए और ज़रा गाइड भी कीजिए हमें। इस आदमी को वाकई खुदकुशी कर लेनी चाहिए, और आपको ये फुटेज नहीं रोकनी है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। और मैं सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, चूंकि मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा एडमायर हूँ। अगर आपने कभी गौर किया हो तो मैं फॉर द लास्ट 20 years, देखें बात सुने, इस मुल्क की बदकिस्मती के इक़्तिदार और अखलाकियात की डेफिनेशन ही तब्दील हो गई है। इस मुल्क में 2 नंबरी जेन्युइन खुराक नहीं मिलती, 2 नंबर दवाएं आम हैं, बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, दूध में ऐसी मिलावट है, प्रीमेच्योर बच्चियां बालिग हो जाती हैं। ये इतनी बड़ी बर्बादी इस मुल्क में पे तारी है, ना हुकूमतों को होश आती है, ना हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स इस पे गौर करते हैं, ना हमारे रिलीजियस लीडर्स इस पे गौर करते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स का तो खैर मैं क्या जिक्र करूं। कोई बंदा, मुझे अपने अलावा, टू टेल यू ऑनेस्टली, ये मैंने कोई तमगा नहीं लेना और ये कोई तोप चलाने वाली बात भी नहीं, बट फॉर द लास्ट 22 years मुझे 2-3 मौजूआत ऐसे हैं जो मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। बढ़ती हुई आबादी है, किसी को कुछ नहीं। ये जो आप काम कर रहे हो ये इबादत है, इसे आप जारी रखें। इस तरह के सारे अगर खुदकुशियां करना है तो वो बेहतर है। उसकी वजह ये नस्लों के कातिल हैं। जब एक आदमी का सेहत का वो सारा निजाम बर्बाद होता है, जैसे आपने अदरक की अभी मिसाल दी है, मैंने देखे हैं आपके मोस्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स एंड आई मेंशन्ड देम आल्सो। मैंने शायद आपका नाम नहीं लिया, मैंने चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उन चीजों पे जितना मातम मुझसे हो सकता था मैंने किया है। होता ये है कि अगर आप एक मासूम बच्चे को, आप 5, 7, 10, 15, 18 साल के बच्चे के अंदर जहर इंजेक्ट कर देंगे, वो आगे उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाएगा। ये 1, 2, 10,000, 50,000, लाख, 50 लाख, करोड़ का कत्ल नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल के पे कातिल हैं ये लोग, और वो खुदकुशी करता है। आपको चाहिए था उसी वक्त उसको कहते। सही, दुरुस्त है कि रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, इतने बजे करेंगे और उतने बजे ही तुम फांसी का फंदा ले लेना। हमारे आका का के फरामीन मौजूद हैं। जो कम तोलता है वो हम में से नहीं है, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। ये बनी नौ इंसान के, ये अपने हमवतनों के कातिल हैं। ये जिहाद जारी रखें और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। बिल्कुल इनको सलाह मौत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हसन निसार साहब की जानिब वापस भी बड़ा हम सवाल लेके जाएंगे कि क्या ये बदकिस्मती से हमारी नफ्सियात में शामिल हो गया कि हम अगर एक ओहदे पर हैं, अल्लाह ने एक इख्तियार हमें दे दिया है तो मिस यूज़ करना ही करना है हमने उसे। डिप्टी डायरेक्टर रैंक का एक आदमी, जिसके बारे में तस्वुर किया जाएगा कि अच्छी खासी आपके और मेरे टैक्स के पैसों से बेहतर तनख्वाह, बेहतर गाड़ी, बेहतर घर, उनको देख के भी लगता है अच्छा ठाट बाट है उनका, गाड़ी भी बेहतरीन थी उनके पास। 10,000 रुपये लेने के लिए चाय के एक होटल पे आके बैठ जाता है और वो कहता है कि जी आप 10,000 रुपये मुझे दें। अच्छा, फिर ये हमने चेक करने के लिए कि क्या वो हमारे ट्रैप में तो नहीं आ गया या कुछ ऐसा नहीं है, वो अल्लाह मदद करने वाला होता है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, हमने पहले उसे 5,000 रुपये दिए हमारे नुमाइंदे ने,
تو اپنی جیب سے پیسے نکال کر انہوں نے دکھایا کہ بھائی دیکھو میں یہ پیسے لے کے آیا 40,000 روپے ابھی ایک فیکٹری سے, تم مجھے 5,000 روپے کس چکر میں دے رہے ہو, 10,000 روپے دو. تو پھر اس نے 10,000 روپے لیے, یعنی وہ اعتراف بھی کر گیا کہ وہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے مختلف فیکٹریوں سے بھتہ خوری کر کے وہاں پہ آ رہا تھا. تو یہ کیا نفسیات ہے کہ کرپشن ہماری رگوں میں شامل ہو گئی ہے؟ ہمیں ضرور کرپشن کرنی ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, عزت ہے, نام ہے, عہدہ ہے, اس کے باوجود لیکن جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹھیلے والے سے لے کے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر یا وزیر اعظم یا صدر کو بھی دیکھ لیں تو ہر شخص ہی جو ہے وہ آپ کو کرپشن میں ملوث نظر آتا ہے, جو یقینی طور پہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو ذہن ہے یا ہماری سوچ اتنی مفلوج ہو گئی ہے کہ ہمیں شاید یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اس رشوت میں یا اس کرپشن میں پکڑے گئے تو اس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا ایک عہدہ جائے گا, ایک عزت کا جو نقصان ہوگا وہ الگ ہوگا. اچھا یہ خوف نہیں ہوتا, معاف کیجیے گا, کیونکہ ہم نے اتنے پروگرام کیے, ہم نے ٹی ایچ اوز پہ ٹاؤن ہیلتھ آفیسر جو خود رشوت لے کر جعلی کلینک کھلوا رہے تھے اپنے علاقوں کے اندر, ماشاءاللہ براجمان ہے اپنے عہدوں پر, تو سرکار تو سو رہی ہے, تو یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ عہدہ چلا جائے گا, پتہ ہوتا ہے لین دین کر کے عہدہ تو برقرار رہے گا, تو یہ ٹینشن نہیں ہے. اس کا لین دین کا معاملہ پھر وہیں آتا ہے نا کہ اول سے لے کے آخر تک سب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی کیوں بگڑا ہوا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کی بہت سے ریشنل وہ دیتے ہیں کہ جی غربت ہے یا تنخواہ کم ہے. اس کی ایک بہت سادہ سی اور صاف سی, تنخواہ تو کم نہیں ہوگی, مطلب ان کے حساب سے کم ہوگی. اس کی ایک سادہ سی اور صاف سی نشاندہی ہے کہ ہوس نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک ہے, اگر آپ گزارا کرنا چاہیں تو ایک ٹھیلے والا اپنی آمدنی میں گزارا کر سکتا ہے. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی تو بہت اچھی تنخواہ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اچھا ان کا گزر ہو رہا ہوگا زندگی میں. اس کام کے لیے میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا, انہوں نے ایک شادی کا حوالہ دیا, تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گاڑی بیچ دیتے, آپ ضمیر تو نہ بیچتے اپنا, لیکن ظاہر شرمسار نہیں تھے. لیکن ہم نے حرام اور حلال کا فرق وہ کر دیا ہے. وہی بات ہے کہ ہم حرام کی کمائی سے جا کے حلال کا گوشت خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سمپل سی ایک ہی ہے, کیونکہ ہمیں ہوس ختم نہیں ہو رہی. مصعب فرمائیے گا ذرا کہ ایسی صورت میں جب ایک دھمکی ہے فی الحال ظاہر اس شخص کی جانب سے کہ جی اگر آپ نے فوٹیج آن ایئر کی رشوت لے رہا ہے, ایک ایسے کام کی رشوت لے رہا ہے کہ جو مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کھا رہا ہے جو تیار کی جا رہی ہیں فیکٹریز کے اندر, اس سے پہلے بھی وہ رشوت لیتا ہے, وہ خود اعتراف کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. اللہ نے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھوک ہے کہ روٹی چوری کرنی ہی پڑے, اسے مجبوری ہے, ایسا کوئی قحط پڑا ہوا ایسا بھی نہیں ہے. ایسی صورت میں ہمیں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو آ رہا ہے کہ جیسے فیکٹریوں میں جو کام ہو رہا ہے, حضور کا ارشاد ہے من غش منا فلیس منا, من غش فلیس منا, کہ جو بھی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ایک چیز آ گئی. اس کے علاوہ جو حضرات اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کے معاملے میں بالکل نرمی نہیں برتی. اسلام اس نے جرم کرنے والوں کو یا تو یہ کہ پردہ ڈلا ہوا ہے جب تک ڈلا ہوا ہے, لیکن جب وہ بات سامنے آ جائے اور شواہد اور دلائل اور ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد, تو اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ نے بھی. اور جرم بھی ایسا جس میں جو حقوق و لباد کا معاملہ ہے, حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے, اس کا اور خدا کا معاملہ نہیں ہے, وہ ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے اس چیز سے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی یعنی جو ہے نا وہ خیانت کر رہے ہیں, بددیانتی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اپنے عہدے کا وہ غلط جو ہے استعمال کر رہے ہیں, ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو شریعت ایسے معاملات میں بالکل بھی نرمی نہیں برتتی. اور اس پر آپ کو وہ واقعہ بہت مشہور جو یاد ہے کہ سب کو یاد ہوگا اور سنا ہوا ہے بہت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چوری کا واقعہ ہوا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم صادر فرما دیا. وہ جو خاتون تھی وہ جو نا خاندانی تھی, اور عزت کا بھی معاملہ تھا, شہرت کا بھی معاملہ تھا, وہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. تو سب کے سب چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو معاف کر دیا جائے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے, صرف امتی کے لیے, پورے عالم کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا کہ یعنی جو ہے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو عالم کی شہزادی ہیں, خاتون جنت ہیں, آپ نے انہی پر مثال رکھ کے بتا دی کہ اگر خدا نخواستہ وہ بھی ایسا کریں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یعنی بڑا چھوٹا, عزت دار, بے عزت, سب اس میں لیول سب کے لیے برابر آپ نے بیان کر دیا. تو بالکل, تو اگر یہ چیز ہوگی تو پھر جرائم ختم ہو جائیں گے. اسی پروگرام میں جو جن پولیس والوں نے رشوت لے کر انہیں چھوڑا, یعنی پولیس والوں نے رشوت لے کر چھوڑا, پھر ایک دوسرا محکمہ جس کی ذمہ داری تھی, اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ جب فیکٹری چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں لیبارٹری بھی کلیئر کروا دوں گا, سب کلیئر ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اب وہ پولیس والے بھی کیا کہتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں. اب شفیع صاحب میری 6 بہنیں ہیں, ہمیں تو بہت اوپر تک پیسے دینے ہوتے ہیں, ہمیں تو کچھ ملا بھی نہیں جو ہم نے آپ سے 1,06,000 روپے انہوں نے لیے تھے ہم سے رشوت کے. تو ان کے بارے میں اب کیا کریں, ان کی وہ بھی کہتے ہیں جب آپ نے فوٹیج چلائی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. کسی بھی مملکت کی سروائیول کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے ادارے جو ہیں وہ محفوظ رہیں. پولیس کا ادارہ ہے قانون کے مطابق کام کرنا, اگر پولیس خود قانون توڑے. صحیح. کسٹم والوں کا کام ہے کہ سمگلنگ روکے, اگر وہ خود سمگلنگ میں انوالو ہو.
इसी तरह से नारकोटिक वालों का काम है कि भी ये नारकोटिक को ख़त्म करे, लेकिन अगर वो खुद साथ दें, मनशियात के सप्लायर बन जाएं। इसी तरीके से ये सारे इदारे, अगर ये इदारे सलामत नहीं रहते तो मुमलिकत सलामत नहीं रहती। दुरुस्त। मैं थोड़ी सी एक बात हजरत साहब की ने जो हदीस रेफ़र की है उसका दूसरा हिस्सा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उस वाकई एक बात की, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती है उसके बाद मेंबर पर आए और आपने खिताब करके कहा कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो कानून का इतलाक जो थी वो इन्फ्लुएंशियल लोगों पर मतलब नहीं करती थी बल्कि गरीब लोगों पर करती थी। वहाँ वो लफ्ज़ गरीब का आता है, लेकिन यहाँ मैं उसका तर्जमा इन्फ्लुएंशियल इसलिए करता हूँ कि बहुत बड़ी यहाँ सरमायादार, बहुत सारे रिश्वतखोर लोग, बड़े पैसे वाले हैं, वो अमीर नहीं गए या गरीब है, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन इन्फ्लुएंशियल अगर हैं तो उन पर कोई हाथ नहीं डालता। इसी तरीके से जब किसी मुमलिकत के अंदर कोई इदारे टूट फूट का शिकार हो जाए तो सब कुछ होता है। लेकिन मैं एक, अगर हजरत साहब मेरी बात पे इत्तेफाक करें या न करें, एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जहाँ आपने बात छेड़ दिया शरीक के हवाले से, जराइम को अमूमन किताबों के अंदर जो हमने पढ़ा, हो सकता है कि भी हमारी इल्मी काबिलियत वो नहीं है जो मुफ्ती साहब की है, कि उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर देते। सही। एक हद कहलाती है, एक कसास कहलाता है और तीसरी ताजीर कहलाती है। सही। ताजीर वो है जो हद और कसास में ना आए। हद के जराइम के मुतल्लिक तो ये हुक्म है कि इस पर जितना पर्दा डाला जा सके डाला जाए। कसास के मामले में ये चीज़ नहीं है। कसास में किसी का हक मारा जा गया है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का हक मारा जाता है, इसलिए वहाँ ये नहीं है कि आप पर्दा डालें, लेकिन हद के अंदर पर्दा डालें। लेकिन जब हद वाला भी अदालत के अंदर आ जाए, अच्छा, या मंजर यहाँ पर आ जाए, तो फिर उसका छोड़ना जो है वो मुमकिन नहीं हो जाए। और पाकिस्तान की पुलिस अल्लाह की वजह से इतनी ईमानदार है, जिसको हम रोज देखते हैं कि कोर्टों में आते हैं, पहले कहते हैं खुदा की कसम जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो खुदा की मुझ पर लानत हो। ये कसम उठाने के बाद जो झूठ बोलना शुरू करता है वो फिर वकील के लिए मुसीबत पड़ती है कि अब इससे क्या सवाल करें क्या नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरा मकसद है जहाँ झूठ का राज हो वो इदारा इस हद तक तबाह हो जाए, और हम ये रोज देखते हैं क्योंकि एज ए प्रैक्टिस लॉयर मेरे सामने कई केसेस। अब मुझे बताएं कि आप किस किस इदारे को सही करेंगे। और ख़वातीन, इससे पहले कि ऑडियंस से हम राय लें, आप अपनी स्क्रीन पर मुसलसल देख रहे हैं हमारा फेसबुक का एड्रेस, हमारा ट्विटर का हैंडल और इसके अलावा हमारा नंबर। तो आप अपनी राय से हमें इन पेजेस पर जाकर भी आगाह कर सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि आप मुसलसल हमें रहनुमाई करें, आप क्या सोच रहे हैं, आपके ज़हन में क्या जाविये हैं, उनसे ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम उसके मुताबिक फिर हतमी फैसला करें। और उसके बाद आने वाले तकरीबन 2 प्रोग्राम्स इसी एक इशू से मुताल्लिक होंगे, इसलिए कि फिर वो फैक्ट्री कायम करने से लेके पुलिस का उसमें किरदार और फिर इन डिप्टी डायरेक्टर साहब का सारा मामला तो कमोबेश 2 प्रोग्राम्स के अंदर सिमटेगा। तो आज के प्रोग्राम के बाद हम फैसला करेंगे, फैसला अनाउंस करेंगे या नहीं ये देखते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम्स में आप इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठते हुए देखेंगे। ऑडियंस से मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अकबर है। सबसे पहले मैं राय देना चाहूँगी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर लाने से हमारे माशरे में बेहतरी आ सकती है तो हमें बिल्कुल लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझती या कोई भी जी शऊर ये नहीं समझता कि इतना बड़ा जो ये चैनल है ये कोई भी ऐसा प्रोग्राम नशर करेगा जिसमें कोई बदनीयती होगी। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की और इस माशरे की बेहतरी है, ठीक है। और इसके अलावा देखें, हमारे यहाँ पर 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल सरेआम बुराई कर रहे होते हैं, और एक वो होते हैं जो सिर्फ आपके पास मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ते हैं और पसे पुश्त वो बुराई कर रहे होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। अब आपने ये जिन साहिबान को पकड़ा, ये जो 2 अशख़ास हैं, इनका भी शुमार इन्हीं लोगों में होता है। और अगर ये है कि बिल्कुल ये इमेच्योर सी बात है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप धमकी भी एक ऐसी चीज़ की दे रहे हैं जो हमारे मजहब में हराम है। तो आप बिल्कुल हराम से है, हराम तक है, बस हराम के बीच। तो मतलब हम बहैसियत मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक। एक कमेंट में चाहूंगा कि और शामिल करें। आप पीछे माइक दीजिएगा जी, माइक जी। मेरा नाम सैयद इकबाल रिजवी है, मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जी। मैंने ये तमाम डिस्कशन सुनी, थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ राय रखने का सबको हक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर ये चीज़ डाल देना कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही करप्ट है, मुझे ये थोड़ा सा नागवार गुजरा है यहाँ पर।
تو آپ کی کوئی جاننے والے پولیس میں تو نہیں ہے؟ سچ بتائیے. نہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں اگر پولیس والے اگر جیسے آپ نے یہ بات کی کہ وہ تھوڑے کرپٹ ہیں, وہ کرپشن کر رہے تھوڑے ہیں, نہیں, خدا کی قسم تھوڑے نہیں ہیں, یہ اگر وہ بہت زیادہ بھی کرپٹ ہے تو یہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے اندر انوالو ہے تو پھر ہم انصاف لینے کس کے پاس جائیں گے؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے, ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, عوام کی حفاظت بھی کی, بلکہ ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ تالیاں بجائی جائیں. بالکل. تو اگر اس معاملے میں اگر یہ بات کرتے ہیں, یہ جو کوئی بھی ہیں, آپ نے ابھی تک چہرہ نہیں دکھایا ان کا, میں تو چاہوں گا کہ یہ منظر عام پر آئیں, اور نہ صرف یہ منظر عام پر آئیں بلکہ ان کو ان کی کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کی رائے بالکل یہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ واقعی سمجھتی ہیں ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے کہ ایک آدمی جو بالکل گھاگ قسم کا رشوت خور ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس بہت ساری شکایات تھیں, بہت سارے ثبوت تھے, ظاہر ہے ہم اس کے بعد کوئی کارروائی کرتے ہیں, پھر ہم نے ظاہر پلانٹ کیا, اس میں بھی وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ رشوت لے کے آیا ہوں. وہ اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بول دیا کہ اس سے پہلے میں یہ پیسے اکٹھے کر کے آ رہا ہوں مختلف فیکٹریوں سے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں لیبارٹری ٹیسٹ کلیئر کروا دوں گا, انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں. حالانکہ ان کے انسپیکٹرز کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں 80% ملاوٹ ہو رہی ہے, 20% اوریجنل چیزیں. تو اتنی سنگین صورتحال کے باوجود بڑی آسانی سے 10,000 روپے میں یہ صاحب بک گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی شخصیت واقعی خودکشی کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کا جواب دوں گی کہ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ریشنل دے دوں جواب کا, کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ غلطی کے بعد پشیمان ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ غلطی کرنے کے بعد پکڑے جانے پہ پشیمان ہوتا ہے. تو جو پکڑے جانے پہ پشیمان ہوتے ہیں ان کا پچھتاوا صرف اسی حد تک محدود ہے. اگر آپ ان کو آج دوبارہ چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ سے وہ کریں گے. پچھتا تو اب بھی نہیں رہے. وہ جو ایک گلٹ فیلنگ ہے نا, وہ جو خودکشی کا بھی خیال آ رہا ہے, وہ ان کو یہ سوچ کے نہیں آ رہا کہ اتنے سالوں سے انہوں نے جو یہ حرکت کی, یہ بھی دیکھنا کہ واقعی خیال آ رہا ہے وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں صرف. اور یہ بھی وہ اگر ان کو آ بھی رہا ہے نا, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اسٹینڈنگ تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے نا, فیس سیونگ بھی کرنی ہوتی ہے. اگر ان کو خیال آ بھی رہا ہے اگر, تو وہ صرف اسی حد تک محدود ہے کہ ان کو سامنے آنے پہ دکھ ہوا ہے یا سامنے آنے پہ ان کو پریشانی ہوئی ہے, ان کو اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم خودکشی کی بات کرتے ہیں تو خودکشی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو بڑی ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے. تو جو ایسا شخص ہے جو اتنی کمائی کے بعد 5,000 10,000 کے اوپر اپنی عزت پہ, انا پہ, غیرت پہ, اپنی نوکری پہ, اپنے مورالز پہ کمپرومائز کر رہا ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور سر نتیجہ مفتی صاحب کچھ بھی ہو, جب ایک بات حقیقت ہے, آپ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے, اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے, اس کے اندر کسی طرح کا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی ہیر پھیر, کوئی جھوٹ نہیں ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو اس سچ کو کہہ دینا چاہیے. دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک اعلان ہے کہ بھائی دیکھیے آپ جو نا سمجھ رہے ہیں کہ میرے ہر طرف سے تحفظ ہے, پشت پناہیاں ہیں, کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کبھی بھی کسی بھی ذریعے سے انسان پر پکڑا جاتی ہے. تو اس سے ہمیں جو نا سبق مل رہا ہے کہ ہم جو نا ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں اور اپنے معاملات کو صحیح رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ معاشرے میں واقعتاً جو پولیس کا محکمہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, ہمارا پورا نظام پہ جو ہے نا اچھے سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور اسی میں جو ہے نا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پشت پناہی کرتے ہیں یا تو جرائم کی, اور خود بھی ملوث ہیں اور سامنے والوں سے کام لیتے ہیں, اس طرح کا سلسلہ ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. اور ختم ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب یہ کام چلتا ہے تو ضرور فرق آتا ہے. مشہور بھی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 4 اتاری کتابیں اور 5واں اتارا ڈنڈا. صحیح. جو ابھی تفسیر سنی نا آپ نے کہ جو نا حدود ہیں اور قصاص اور تعزیرات ہیں, سزاؤں کے حساب سے اسلام نے ایک دائرہ کیا ہے. بالکل صحیح. تو اس اعتبار سے ہمارے ملک میں صرف یہ ڈنڈا سخت ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ شرن جو ہے, ایک شخص اگر سگنل پہ پہنچا ہے, کوئی نہیں بھی ہے, وہ سگنل توڑتا ہے تو حکومت کے قانون کو توڑنے کا وہ مجرم ہے, شرن بھی اور قانوناً بھی. شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت تمہاری یہ کہتی ہے کہ آپ واش روم گئے اور آپ نے وہاں پہ جو نا اپنی ضرورت پوری کر لی, اس کے بعد آپ وہاں سے وہ فضلہ فارغ کریں. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ وہ فضلہ دیکھ کر جو آنے والا جو بھی ہے شخص, وہ دیکھ کر اس کو تکلیف پہنچی, آپ نے گناہ کبیرہ کیا. اتنی سخت مطلب جو ہے حقوق کے معاملات ہیں, اتنی چیزیں ہیں, تو ہمیں اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے, اور ہمیں یہ سچ کہہ دینا چاہیے, بالکل کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے نا اس میں جو ہے نا کسی قسم کا کوئی ڈر, کوئی خوف, اللہ رسول پہ بھروسہ رکھے, جو کام ہے کرنا ہے انشاءاللہ. کسی کا کوئی خوف ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو لوگ حق کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. بے شک. تھینک یو ویری مچ. شفیع محمد صاحب, ظاہر ہے اس کا اگین میں کہہ رہا ہوں, سب سے مجھے لگتا ہے کہ جو لیگل اس کا ایک آسپیکٹ ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کے خیال میں لیگلی ایک میڈیا ٹیم کو اس طرح کی کوئی چیز ریکارڈ کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو دکھانا اور اس کے بعد اس طرح کی دھمکی کا آنا اور اس کے بعد اس کو نشر کر دینا, آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے, جائز ہے, درست ہے, یہ ہونا چاہیے؟ میں تو صرف اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں
وہ چونکہ انسانی حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، رزلٹ یہ ہے کہ عوام کے حقوق جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہے کہ آج 100 میں سے میرے خیال میں 90% میں کہہ سکتا ہوں، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے کہ 90% بیچارے نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر فیس بک، ٹویٹر اور ہمارا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں۔ از راہ کرم بڑی سنجیدگی سے، یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے ہمارے خیال میں۔ ابھی تک ظاہر رہنمائی ہماری ہوئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقطہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا زاویہ جو اب تک ہمارے ذہنوں سے گزر گیا ہو، وہ شاید آپ اس کی نشاندہی کریں، تو آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجئے اپنی رائے سے۔ آپ بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو ایک غلیظ ترین فیکٹری کو، جہاں واقعتاً صرف محاورتاً نہیں، واقعتاً زہر تیار کیا جا رہا تھا ہلدی، مرچوں اور مسالے کی شکل میں، جس سے یقیناً کوئی بھی بیمار پڑ سکتا ہے، وہاں یوریا کھاد ملائی جا رہی تھی، اس کے اندر ایک خطرناک کیمیکل ملایا جا رہا تھا، رنگ ملائے جا رہے تھے، چوکر ملایا جا رہا تھا جو جانوروں کے کھانے کی خوراک ہے۔ اس سب کے باوجود متعلقہ محکمہ جس کا کام تھا اس فیکٹری کو بند کرنا، اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر خود فون کر کے ڈیل کرتا ہے اور اس فیکٹری کو چلنے کی اجازت دیتا ہے اور ٹیسٹ کلیئر کروانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اور جب ہم اسے پکڑتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ فوٹیج، جو رشوت لینے کی فوٹیج ہے، رنگے ہاتھوں اسے آن ایئر کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنے والے 2 پروگرامز اسی سے متعلق ہوں گے، جو بھی رائے آپ ہمیں دیں گے۔ آڈینس کے پاس ایک بار پھر چلیں گے، آپ جی کہیے گا۔ سر میرا نام محمد عتیب ہے اور میں NAD یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، اور ہم مدینے کی فلاحی ریاست کو، مدینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلاحی ریاست قائم کی تھی، اس کو ہم رول ماڈل رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب بھی مجرموں کو سزا دی جاتی تھی، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، کبھی بھی چہروں پہ نقاب ڈال کے، کبھی بھی چھپا کے، کبھی بھی جو ہے نا پردوں کے پیچھے رکھ کے جو ہے نا نہیں دی جاتی تھی۔ ہمیشہ سرے عام، کھلے عام، اور جو ہے نا مطلب جو ہے نا چوکوں اور چوراہوں پہ ان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کو جو ہے نا پراپر سزا دی جاتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پولیس والے نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اسپتالوں میں کتنے دوسرے بھائی اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنے اسپتالوں میں دوسرے باپ کے جو ہے نا مطلب باپ کے اکلوتے بیٹے بھی جو ہے نا کتنے اس کی وجہ سے ہی مختلف نقصانوں کا شکار ہوئے۔ مختصر تائید چاہوں گا، یہ درست بات ہے؟ یہ چہروں پہ نقاب اور ایسی کوئی تاریخ تو نہیں ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں نا، اس میں بڑی بڑی مثالیں اسلام میں موجود ہیں۔ خلافت راشدہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ دائر کیا دوسرے صحابی نے، اور صحابی بھی جج ہیں، ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھڑے، اور بالکل کٹہرے میں اسی طریقے سے ایک عام حیثیت سے امیر المومنین ہوتے ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ نقاب، پردہ چھپا کے کچھ نہیں، سر عام ہے جو بھی ہے، جس نے جرم کیا اس کی سزا۔ الزام ہے، اگر الزام ہے اور اس میں ایسی چیز آ رہی ہے کہ الزام جب کلیئر ہو جاتا ہے پھر ایک الگ بات ہے، الزام کی صورت میں اگر پوشیدہ کریں، جب ریکارڈنگ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پیسے لے کے آیا تو اس میں ہم پھر وہ من ستر مسلم ستر اللہ۔ درست، جی آپ فرمائیے گا پلیز۔ میرا نام محمد خضر خان ہے۔ جی خضر، میں اس واقعے کے پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اسے غلط کہا جائے، بالکل جو سچ ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے جرم کے مطابق اس کی سزا دی جائے۔ جیسے اگر کسی کی چوری پکڑی جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اسی لیے یہ واقعہ ضرور سر عام ہمارے ٹی وی میں، ہمارے ARY چینل پہ چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ خضر، تھینک یو ویری مچ۔ بس یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ ظاہر چھوٹے اور بڑے، اللہ کا شکر الحمدللہ، ہم نے کبھی اس سلسلے میں کبھی کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ بات صرف وہ جملہ، چاہے وہ کوئی کانسٹیبل کہتا کہ میں خودکشی کر لوں گا، چاہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہی ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی رینک کا کوئی شخص کہتا، ظاہر ہمارے لیے چونکہ معاملہ اس لیے اہمیت کا تھا تو ہم یہ مقدمہ لے کر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس بھی آئے اور آپ سے بھی ہم نے رائے طلب کی۔ آپ ایک بار پھر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا فیس بک کا، ٹویٹر کا اکاؤنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فون نمبر بھی۔ حسن نثار صاحب سے میں چاہوں گا کہ ہم بالکل کلوزنگ ریمارکس لیں اور پھر جو ہمیں رہنمائی ملے اس کے بعد ہم ظاہر پوری ٹیم ایک فیصلہ کرے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اس پورے پروگرام کو سم اپ کر کے 2 اقساط کے اندر آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ظاہر پہلا فیکٹری کس طرح سے ہم نے قائم کی، وہاں کس طرح سے ریڈ کیا، کس طرح سے ہمارے لوگ گرفتار ہوئے، کس طرح سے پولیس نے انہیں رشوت لے کر چھوڑا، یہ ایک پورا معاملہ ہے پولیس کے ساتھ، پھر پولیس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ ایک پورا ایپیسوڈ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایک متعلقہ محکمے کے، ان کے ساتھ کیا ہوا یا ان کے متعلق ہم نے کیا کرنا ہے آج آپ کی رائے کے بعد۔ حسن نثار صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے سر یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے آج تک بہت سے لوگ پکڑے، لگتا ہے کہ چلیں کوئی مجبوری ہوگی، کوئی تنخواہ کسی کی کم ہے، کوئی کانسٹیبل لیول کا آدمی ہے، کوئی چلیں میکسیمم SHO ہے، کہیں مجبوریاں ہیں۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا، ایک بہترین ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا انسان جس کے پاس ایک بڑی بہترین چمچماتی ہوئی گاڑی تھی جب وہ 10,000 روپے رشوت لینے کے لیے آیا ہمارے، یہ کیا ہے؟ حرام خوری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہے، یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟
دیکھیں نہیں اقرار صاحب، یہ اس معاشرے کی اتنی بدنمائی، بے حیائی، گندگی اور غلاظت ہے کہ آپ جیسا بندہ جو اتنا بڑا جہاد سپیر ہیڈ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں اس کی تنخواہ کم، چلیں اس کے وسائل تھوڑے، چلیں اس کے فلانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے ذہنی طور پہ اب نارمل کر کے کرپٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں بے روزگاروں کی فوج ہے سب سے بڑی، وہ سارے ڈاکے ڈالیں۔ جن بچیوں کو 2 وقت کی روٹی کا عذاب بنا ہوا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ پھر کوئی اور دھندا کریں۔ وہاں ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ وہ کدھر جاتی ہیں؟ آپ کی مشرقی اقدار، آپ کی اسلامی اقدار کیوں کرے؟ تکلیف دہ بات ہے، I understand that۔ بالکل صحیح۔ میں کوئی ان ہیومن بندہ نہیں، میں انتہائی ایموشنل سینسٹیو آدمی ہوں، لیکن میں پاک ٹی ہاؤس میں ایک زمانے میں، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ آدمی سیشن جج تھا، وہ بندہ ویگن پہ آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے۔ شاعری واری کا شوق تھا، مجھے نام بھول گیا ان کا۔ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا فرشتوں جیسا آدمی ہے، سیشن جج ہے۔ خود میرے دوست یونیورسٹی کے SMBR رہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، وہ ایک کامن فرینڈ ان کے گھر گیا، اس وقت کمشنر تھے وہ پنڈی کے۔ انہوں نے کہا تو یہ ٹھیک ہے، کیا کھا رہے ہو ابلے ہوئے چاولوں پہ دودھ ڈال کے؟ چاہیں تو میں نام بھی لے دوں، ضرور۔ پنجاب کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو۔ اس نے کہا یار طبیعت میری ٹھیک ہے، there's nothing wrong with me، لیکن بطور کمشنر میں بچوں کی فیسیں فلانا، بس پھر یہی کچھ ہی کھا سکتے ہیں بھائی۔ کیا بات ہے۔ سو ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ شاید یہ جو گھسٹ رہا ہے، یہ رینگ رہا ہے یہ معاشرہ، یہ ایسے ہی کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر آصف جہاں ہیں، سینئر بیوروکریٹ، ایڈیشنل کریکٹر کسٹمز ہیں، کافی میرا رابطہ نہیں ان کے ساتھ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہوئی ہے کہ جی میری گزر اوقات نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز، اب ممکن ہے کلیکٹر ہی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے محکمے سے اجازت مانگی کہ مجھے، چونکہ میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، میں ادھر علامہ اقبال ٹاؤن میں، کہ جی مجھے اجازت دے دیں میں اپنا کلینک کر لوں۔ کیا کہنے؟ محکمے سے اجازت دے کے وہ آدمی دن کو دیانتداری سے جان مار کے نوکری، کس گریڈ کا، کس محکمے کا، زندہ باد۔ اور اس کے بعد رات گئے تک، میں نے ایک دفعہ بات کی، اللہ معاف کرے اور وہ بھی مجھے معاف کر دیں، انہوں نے کہا کہ میرے تو بچوں کے کالر پھٹے ہوتے تھے، ان کو تو نیا کپڑا عید شب رات پہ کو ننیال ددیال دلوا دے ننیال، تو میں تو یہ اگر حسن بھائی نہ کروں تو میں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ رہتے ہیں لوگ، اچھا کم از کم چلو پھر میں اب والی بات میرے منہ سے بے اختیار نکلنے جا رہی ہے، میں نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے، لیکن چونکہ آگے دی دیانتداری یہی ہے کہ میں بات کروں کہ چلو یار وہ اپنے بچوں کا قتل عام تو نہ کرو، صحیح، تم لوگوں کو زہر تو نہ کھلاؤ، کچھ اور مر لو، کچھ اور کر لو۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ کوئی آپ نے اگر کوئی ڈیزیز کسی کو دے دی، کسی بچے کو، کسی بچی کو، وہ تو اس کی جنریشن کیری کرے گی۔ بالکل صحیح۔ وہ کہتا ہے خودکشی، بے غیرت ہے، وہ نہیں کرے گا خودکشی۔ بالکل اب چلائیں انشاءاللہ۔ اور پھر مجھے کم از کم فون پہ other than a program مجھے ویسے پلیز ضرور سر انفارم می، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا بے غیرت آدمی خودکشی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو سو ویری مچ۔ خطر پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ آپ کی رائے انتہائی اہم ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا زاویہ، ممکن ہے کوئی ایسا نقطہ، ممکن ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی منطق ہماری نظر سے رہ گئی ہو جو آپ اس کی نشاندہی کریں، آپ ہماری توجہ دلائیں اور اس کے بعد ہم کسی فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ظاہر ہے اہم معاملہ اسے اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے شرعی نقطہ نظر بھی شامل کیا، ہم نے قانونی رائے بھی شامل کی، ہم نے نفسیاتی طور پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ہم نے صحافتی اقدار کے حوالے سے بھی، اور ظاہر ہے جو آڈینس اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی ان کی رائے بھی شامل کی، لیکن ظاہر ہے آپ کی رائے بھی ہمارے لیے اہم ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور انتظار کیجیے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے شام 7:05 پر اس سلسلے کا
پہلا پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا پروگرام بھی. آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ.